ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے، لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا۔ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے، ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر جس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو، آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں نکلتا، ہمیشہ گھس بیٹھیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسام میں ہوں گے۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے، مگر خدا کی قدرت ہے جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو تھوک دیا اس کے اوپر۔ الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی۔ مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی اس سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا، اس کے اوپر قبول نہیں کیا۔ وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی اگلتا تھا۔ دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی سن 1951 کی، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں سب نے مل کر جب
مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا۔ اندرا جی کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان، بمباری ہو رہی تھی، بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر۔ اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے، آسام میں 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے۔ یہ قانون بنا دیا، قانون بن گیا۔ اب یہ حلق سے نیچے چیف منسٹر صاحب کے نہیں اتری، انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے۔ ارے بابا، کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط ہیں، علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہیں، ہم نہیں جانتے بھی۔ اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی روز تقریر وہاں کرتے تھے۔ بند 71 نہیں 51 بنے گا، 71 نہیں 51۔ کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دو آسام میں۔ جمعیت علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے سن 71 ہی رہے گا۔ تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے اگلی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی منہ کالا کر دیا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں لڑا تھا۔ جب لڑکی اپنے بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا؟ کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں۔ کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا حفظ الرحمان سوہروی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔
انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو. اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے دستخط ملک کی تقسیم پر، تم نے کیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں.